آج ہم باتیں کریں گے چند میں جدعون کی زندگی پر. کس کی زندگی پر؟ جدعون. کون ہے یہ خدا کا سورما ہے. یہ کون ہے؟ خدا کا سورما جدعون. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. خدا نے لکھا یہاں پر اسرائیل کو چھوڑ دیا. کچھ چیزیں ہم سیکھیں گے کیوں خدا نے اسرائیل کو چھوڑا. آج بھی جب بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس تجربہ کرتے ہیں خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو کئی دفعہ اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر خدا جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا پھر خدا الاؤ کر دیتا ہے کچھ چیزوں کو کہ وہ ہونے دیتا ہے، اور خدا ہماری زندگی میں ان چیزوں کو ہونے دیتا ہے. جدعون کی زندگی سے کچھ اسباق ہیں جو ہمارے لیے ہیں. آئیں قضات 6 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم نکالیں گے. قضات کی کتاب 6 باب اور اس کی پہلی آیت. اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا. اور خداوند اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے کیا کی؟ بدی کی. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں 2 طرح کی باتیں بتائیں. کسی نے کہا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ خداوند یسوع نے بتایا کہ بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے دل خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ محبت کر. پھر لکھا اس کی مانند دوسرا یہ ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. مطلب خدا سے پیار کر اور انسان سے پیار کر. خدا سے پیار کر اور انسان سے پیار کر. ایک گناہ ہم کرتے ہیں خدا کے خلاف اور ایک گناہ ہم کرتے ہیں انسانوں کے خلاف. اپنے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کے خلاف گناہ کرتے ہیں اور خدا ان دونوں سے منع کر رہا ہے. کیسے؟ جب خدا کہہ رہا ہے نا خدا سے پیار کر، تو جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے خلاف گناہ نہیں کرتے. اور جب خدا کہہ رہا ہے اپنی مانے دوسروں سے پیار کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے پیار کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے خلاف باتیں نہیں کرتے، دوسرے کے خلاف عیب جوئی نہیں کرتے، بدی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے اور حقارت نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، دوسروں کو قتل نہیں کرتے، دوسروں کی چوری نہیں کرتے. ہم ہر وہ کام جو ہمارے لیے پسند ہے دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی کرتے ہیں، بشرط کہ ہم اگر حقیقی طور پر خدا سے اور انسان سے پیار کرنے والے ہوں تو. آمین. اور یہاں پر لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے کیا کی؟ بدی کی. آج میں اور آپ جب خدا کا سے پیار نہیں کرتے اور انسان سے پیار نہیں کرتے، ہم خدا کے خلاف بدی کرتے ہیں. بہت ضروری ہے بلا تفریق انسان سے پیار کرنا بہت ضروری ہے. صرف ان سے پیار نہیں کرنا جو ہم سے پیار کرتے ہیں، صرف ان سے پیار نہیں کرنا جو ہماری مانتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. اور ہمارا پڑوسی کون ہے؟ ہر وہ شخص جس سے ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے. جس طرح نیک سامری کی جو ہے وہ اس کی ضرورت تھی اس شخص کو جسے ڈاکوؤں نے پکڑا اور مارا اور آدموا چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو ہر وہ شخص ہمارا پڑوسی ہے جو دکھ میں ہے، جو تکلیف میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہا ہے. اور پھر آگے لکھا اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. مدیانیوں کے ہاتھ میں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. بدی جو ہے خدا کو ہم سے دور کروا دیتی ہے. کیوں ابلیس ہماری زندگی میں بدی کو، بدکاری کو، ناپاکی کو، گناہوں کو لے کر آتا ہے؟ چور چوری کرتا ہے اور اسے پتا میں ویسے چوری نہیں کر سکتا. میں ایک نوجوان کی برکت کو ویسے چوری نہیں کر سکتا. میں ایک نوجوان بیٹی کی برکت کو ویسے چوری نہیں کر سکتا. وہ بدی میں لائے گا، وہ غلط فیصلوں میں لائے گا، غلط مشورت میں لائے گا، غلط دوستی میں لائے گا، غلط لوگوں کے پیچھے لے کے چل پڑے گا اور پھر ہمیں بدی میں پھنسا کر ہمارے لیے دروازے کھول دے گا. اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کی گل ہے، کیوں میری زندگی چ ترقی نہیں ہے، کیوں میں پیچھے جائی جا رہا ہوں،
کیوں میرا مال متا جڑا ہے وہ ابلیس جڑا انہوں کھان دیا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ہم ابلیس کے ہیلوں کو سمجھ نہیں پائے. پولس کہہ رہے ہیں ہم اس کے ہیلوں سے واقف ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ سچویشن کریٹ کر کر ہماری حلیمی سے ہمیں لے کے دور جا رہا ہے اور تکبر اور فخر کو ہماری زندگی میں لے کر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے تکبر اور فخر فضل کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیتے ہیں. یہ جو فضل ہے نا بڑھتا جاتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا فضل کرنے والا ہے, اس نے اپنا بیٹا دیا ہوا ہے. اور کب بند ہوتے ہیں دروازے؟ کب ہم پر فضل ہونا بند ہو جاتا ہے؟ جب ہم فخر میں, تکبر میں, بدکاری میں, ابلیس کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں اور فضل کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں. ہم بڑھتے بڑھتے رک جاتے ہیں, ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے وجہ پیچھے بدی ہے. اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے کیا کی؟ بدی کی. میرے عزیزو, آج بھی خدا وہی ہے, آج بھی خدا وہی ہے, آج بھی وہی یہوہ پاک خدا ایک ہی خدا ہے. اس نے اپنے بیٹے یسوع کو ہماری خاطر قربان کیا ہے. اس کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں کفارہ ملا ہوا ہے. آج جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے دل میں بدی رہے, گناہ رہے, گھمنڈ رہے, فخر رہے, تو کیا ہم اس فضل کو حاصل کر پائیں گے جو یسوع میں ہمیں ملا ہوا ہے؟ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. اور آگے لکھا, اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا. اور وجہ پیچھے کیا ہے؟ بدی. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بدی. آپ کو پتا ہے یہ اسرائیلی, یہ قاضیوں کا دور چل رہا ہے. جب خدا اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی میں سے لے کر آیا, ایک بڑی قوم بنا کر وہاں سے لے کر آیا, خدا نے اپنی قدرت, اپنے جلال, اپنی شوکت کو, اپنی ہیبت کو ان پر ظاہر کیا. اپنی قدرت کو خدا نے اسرائیلیوں کو دکھایا اور بتایا کہ اس نے کس طرح فلسطینی, اس کو جو مصری ہیں ان کی غلامی میں سے اسرائیل کو نکالا ہے. اور ایک بڑا جملہ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے, جب بحر کلزم پر اس طرف اسرائیلی تھے, آگے سمندر تھا, پیچھے فوجیں تھیں, اور لوگ رو رہے تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, موسیٰ کیا مصر میں قبریں کم پڑ گئی تھی کہ تو ہمیں یہاں پر بیابان میں مروانے کے لیے لے کر آ گیا ہے؟ اور وہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ موسیٰ رلقدس کی تحریک سے کہتا ہے. وہ اسرائیل سے کہتا ہے, چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو. جن مصریوں کو تم آج دیکھ رہے ہو پھر کبھی نہ دیکھو گے. کیونکہ وہ جانتا تھا خدا قادر ہے, کیونکہ موسیٰ کو پتا تھا وہ مجھے جلتی ہوئی آگ کی جھاڑی میں نظر آیا ہے. وہ جانتا تھا میری کمزوری میں مجھے خدا نے استعمال کیا ہے. وہ جانتا تھا مجھ بے وجود کو, مجھ تھتلے کو خدا نے استعمال کر کر 10 آفات نازل کر کر اس سپر پاور مصر کو برابر کروا دیا کہ میں ہی خدا ہوں. میں اسرائیل کو غلامی کے گھر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہوں. وہ جانتا تھا خدا چھڑانے میں قادر ہے, بچانے میں قادر ہے, اور وہی خدا آج اسرائیل کے لیے رستہ بنائے گا. آمین آمین. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خدا اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکالتا ہے, اپنی قدرت دکھاتا ہے, اپنی قدرت سے انہیں بیابان میں سے نکالتا ہے. بیابان میں سے نکالنے کے بعد خدا اسے لے کر چل رہا ہے. قاضیوں کا دور آ جاتا ہے. کون سا دور ہے یہ؟ قاضیوں کا دور ہے. اور قاضی مسلسل آتے رہے اسرائیل میں, اور جب جب قاضی مقرر کیے خدا نے, اسرائیلیوں نے خدا کے زور گناہ کیا, بدی کی. خدا انہیں چھوڑتا رہا. پھر فلسطین ان پر حاوی ہو جاتے, مدیانی ان پر حاوی ہو جاتے, امونی ان پر حاوی ہو جاتے, اہل مشرق کے لوگ ان پر حاوی ہو جاتے, امالیکی ان پر حاوی ہو جاتے, اور ان کی کمائی کو لوٹ کر لے جاتے. اور اس چیپٹر میں
قضات 6 باب اس کی پہلی آیت میں خدا یہی ایک بات ہمیں دکھا رہا ہے کہ اسرائیلیوں نے خداوند کے آگے کیا کی؟ بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ اسرائیلیوں کی کمائی جو وہ بوتے تھے مدیانی، عملیکی اور اہل مشرق لوٹ کے لے جاتے تھے۔ مدیانی، عملیکی اور اہل مشرق وہ کمائی لوٹ کر لے جاتے تھے۔ ہماری کمائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج؟ کیا آج ہماری کمائی ہمارے گھر میں آتی ہے یا بیماری لوٹ کے لے جاتی ہے؟ ڈاکٹرز کو دینی پڑتی ہے، قرضوں میں چلی جاتی ہے، سود میں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنی کمائی پہ غور کریں ہمارے پاس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کچن کا پورا کرنے کے بعد بھی بچ جائیں، لیکن کیونکہ بدی ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اسے پتہ ہے خدا انسان سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی اپنی شفقت سے باز نہیں آئے گا۔ اسے پتہ ہے خدا جو ہے نیک و بد دونوں پر منہ برساتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس کو پتہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے، اور وہ تب تک ہی میری اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے جب تک ہم اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے، یا جب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پاس یسوع کا دیا ہوا اختیار ہے۔ آمین۔ تو کیا کرتا ہے؟ وہ بدی کرواتا ہے ہم سے، گناہ کرواتا ہے، ہمیں خدا سے دور لے کے جاتا ہے، ہمیں گھمنڈ میں، فخر میں، تکبر میں ڈالتا ہے، ہمارا دل سخت کرتا ہے، ہمیں دوسروں سے بہتر سمجھنے پر اکساتا ہے، اور ہم اس کے جھانسے میں، اس کے جو ہیلے بہانے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں ابلیس اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ہماری کمائی کھانا شروع کر دیتا ہے، بیماری کے ذریعہ سے، ناگہانی تباہی کے ذریعہ سے وہ ہماری کمائی کو، برکتوں کو کھاتا ہے۔ تو بحالی کے لیے جدعون نے یہاں پر کیا کیا؟ 3 کام کیے جدعون نے۔ پہلا کام کیا کیا؟ بحالی کے لیے جدعون نے پہلا کام یہ کیا، خدا کے حضور ہدیے لے کر آیا۔ کیا کیا اس نے؟ خدا کے حضور کیا لے کر آیا؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ خدا کے حضور ہدیے لاتے ہیں، اصل میں آپ اقرار کرتے ہیں خدا ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے۔ آمین، آمین۔ نکالے قضات 6 باب اس کی 17ویں 18ویں آیت لکھا ہے، خداوند نے 16ویں آیت، خداوند نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ تب اس نے اس سے کہا اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ ہوں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ آمین، آمین، ہاللویا۔ وہ چاہتا خدا نے کلام کیتا ہے تو بس ٹھیک ہے چپ ہو جاتا، لیکن وہ بحالی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، اس آزادی کے لیے جو خدا اسے اس کے وسیلہ سے اسرائیلیوں کو دینا چاہ رہا تھا، اور خدا انہیں مدیانیوں کے ہاتھوں سے، اور خدا انہیں عمالیکیوں کے ہاتھوں سے اور اہل مشرق کے ہاتھوں سے نکالنا چاہتا تھا، خدا نے جب اس سے بات کی تو خدا کا بندہ جدعون کہتا ہے میں تیری منت کرنا، تو ان ٹھہرے تھے اور میں ہدیہ لے کے آنا، تو انہوں قبول کر۔ وہ خدا کے حضور کیا لے کر آیا ہے؟ ہدیہ لے کر آیا ہے۔ آج کیا لکھا ہے خدا کلام میں؟ کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا ہے، بلکہ اپنی عقل نہیں ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت کیا کرنی ہے؟ بدلتے جانے ہیں۔ اپنے بدنوں کی قربانی ہم نے کیسے گزارنی ہے؟ ایسے خداوند کے حضور پیش کرنی، زندہ، پاک اور مؤثر۔ سب سے عظیم ہدیہ جو میں اور آپ اپنے خدا کو دے سکتے ہیں وہ اپنی زندگی ہے۔ وہ اپنی کیا ہے؟ کہ آج سے میرا سب کچھ تیرا ہے۔ میں دنیا میں بھاگتا رہا، میں دنیا کے پیچھے جاتا رہا، میں نے اپنا زور لگا لیا، میں نے اپنی طاقت لگا لی، میں بہت بھاگا، لیکن خدا
मुझे कहीं से कोई फैज नहीं मिला, आज से मेरा रूह जान बदन तेरा है। कई दफा हम अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा खुदा को दे देते हैं। हम कहते हैं खुदा मैं इतवार ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, मैं जुमे ਦੀ इबादत 'ਚ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, या ਜਦੋਂ मैं चर्च ਆਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ मैं ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। और फिर जुमला पता किने ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। लेकिन ये शख्स क्या कह रहा है? ये शख्स कह रहा है, ये हदिये लेकर आ रहा है खुदा के हुजूर, क्योंकि ये खुदा से वाकिफ था। ये कितना पिसा हुआ है। अगर आप इस छठे बाब को पढ़ें तो ये जब खुदा का बंदा नबी उस अपना खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर कहता ना जबरदस्त सुरमा, तो वो कहता मैं कितों दा जबरदस्त, हम तो डरे हुए हैं, हम तो सहमे हुए हैं। ये जो मदियानी हैं, अमालिकी हैं और ये फलस्ती लोग हैं, ये हमारा मालो मता लूट के ले जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फसल आई है मैं उसे पहाड़ों की दरारों में छुपा रहा हूँ ताकि मैं और मेरे बच्चे खा सके। कैसा फंसा हुआ ये शख्स, कैसा दुखी है, कैसा डरा हुआ है, और कैसे जो अबलीस और उसके लोग जो हैं इसकी कमाई को, इनकी कमाई को छीन के ले जाते हैं इनसे। और ये क्या कर रहा है, खुदा के हुजूर हदिये लेके जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज खुदा हमसे बातें कर रहे हैं। आमीन। अगर आप चाहते हैं खुदा हमारा जोर बने, खुदा हमारी कमजोरी में से मैं उठा खड़ा करे, आए अपना आप उसे दे दें। अपनी जिंदगी का जो हदिया है बेस्ट उसे दे दें। मत अबलीस का शिकार हो, मत अपना दिल सख्त करें, मत लोगों के बहकावे में आए, मत लोगों की वजह से अपनी रूहानी जिंदगी खराब करें। किसी की वजह से अपनी रूहानी जिंदगी खराब मत करें। अपनी हलीमी, अपनी फरोतनी खराब मत करें। अपना खुदा के साथ रिश्ता खराब ना करें, बल्कि अपने आप को खुदा के हुजूर मजबूत करें। ये चोर है जो आपकी बरकत को चोरी करने आ रहा है, जो आपके मुस्तकबिल को चोरी करने आ रहा है, जो आपको खुदा ने दिया है उसको चोरी करने आ रहा है। अगर आप उसके हीले बहानों को नहीं समझेंगे, आप बार बार उस चोर का शिकार हो जाएंगे। वो चोरी करता रहेगा, आप चोरी करवाते रहेंगे, और आखिरकार आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला काम उसने क्या किया, वो खुदा के हुजूर हदिये लेकर आया। नंबर 2, उसने बदी और बुत परस्ती को अपने घराने से खत्म किया। ये जो बदी है ना, बदी ये अबलीस का एक बहुत बड़ा हथियार है। बदी क्या है, ये बदी क्या है, अबलीस का एक बहुत बड़ा क्या है, हथियार है। मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूं बदी के ताल्लुक से, सुने गौर से। पहला पतरस 10 आयत, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। अगर हम चाहते हैं, और चाहते सारे ही हैं, वो जिंदगी से खुश होना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, चाहते हैं उनकी कमाई में बरकत आए, चाहते हैं कि उनके घर में बरकत आए, चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बाबरकत हो, चाहते हैं वो खुशहाल हों, चाहते हैं वो तंदुरुस्त हों, सेहतमंद हों, उनके घर में खुदा की कुदरत नजर है, सब चाहते हैं। तो उसके लिए पतरस एक हल बता रहा है। वो कहता है जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से दूर रखना है, बाज रखना है। ये हमारे हक में, अख्तियार में है। ये हमारे क्या है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे अबलीस, तो हमने जुबान को कंट्रोल कर लेना है। कोई जुबान से बदी नहीं बोलनी, जुबान से गलत जुमले नहीं बोलने, सख्त जुमले नहीं बोलने, नापाकी नहीं बोलनी, तकब्बुर नहीं बोलना, फख्र नहीं बोलना, अपनी जुबान से गलत जुमले नहीं बोलने। क्योंकि अगर हम गलत जुमले बोलेंगे, हमारे मुंह से बदी इब्लीस करवाना चाहता है, और अगर हमारे दिल में बदी होगी तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा, खुदा हमारी नहीं सुनेगा। तो इसने क्या किया, जदाऊन ने बदी
اور بت پرستی کو اپنے گھرانے سے کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ قضات 6 باب اور اس کی 28ویں آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر زبور 34:13 آیت، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ پھر پہلا پطرس 2:22 آیت وہ کہتا ہے یسوع کے بارے میں، لیکن نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات۔ خداوند یسوع کے بارے میں بات ہے یہ۔ آمین آمین ہاللویہ ہاللویہ۔ اب نکالیں ذرا اس حوالے کو جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، قضات 6 باب 28ویں آیت۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ قضات 6 باب اور اس کی 28ویں آیت میں، جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا اور اس کے پاس کی سیرت کٹی ہوئی، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ آمین۔ اب یہ دلیر ہو گیا، ڈرا ہوا، اور خدا کے لیے کام کر رہا ہے، بت پرستی کو دور کر رہا ہے، اور وہ مذبح جو جادوگری کے مذبح ہیں، بت پرستی کے مذبح ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگیوں سے ختم کرنا ہے اور خدا کو اپنی زندگی دینی ہے، پھر ہم خدا کے ہاتھ کو دیکھیں گے۔ آمین۔ تیسرا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جدعون نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ قضات 6 باب 33ویں سے 35ویں آیت۔ تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزریل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ تب جدعون نے خداوند سے کہا، اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ کتنا زبردست یہاں والا ہے۔ خدا نے، جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، پھر لوگ ہمارے ساتھ کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ پھر ہماری مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر خدا کا زور ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں۔ خدا نے جب یہ لوگ کٹھے ہوئے 30,000 سے اوپر ہو گئے، بڑی زیادہ تعداد ہو گئی۔ اب خدا کیونکہ زور آور ہے، خدا کیا ہے؟ خدا زور آور ہے۔ اگر یہ 30,000 سے زیادہ لوگ جا کر مدیانیوں کو، عملیکیوں کو، اہل مشرق کو مار کر جیت کر واپس آتے، تو اسرائیلیوں نے کہنا سی جی اساں جیتی ہے جنگ۔ اسرائیلیوں نے کہنا تھا ہم نے جنگ جیتی ہے۔ لیکن اب خدا نے 300 لوگوں کے وسیلہ سے اس جنگ کو جتوایا، اور نام کس کا ہوا؟ کس نے جنگ جیتی ہے؟ خدا نے۔ آمین ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ 3 کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو خدا کی قدرت پھر ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے، خدا کے سپرد کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام اپنا آپ خدا کو دے۔ دیکھیں، ہم جنگ لڑ کر، ہم نے جتنی بھی لڑی ہے، ہم لڑ کے تھک چکے ہیں۔ یہ جو عورت 12 سال سے بیمار تھی نا، یہ تھک گئی تھی، پیسہ ضائع، قوت ضائع، اور یہ تھک چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بھاگی ہے، طبیبوں کے پاس گئی ہے، اور پھر آخر کار کہاں آئی ہے؟ یسوع کے پاس۔ کئی لوگ سب کچھ گوا کر خدا کے پاس آتے۔ عقل مند کون ہے؟ سب کچھ گوا کر خدا کے پاس آئیں، یا ابھی جب ہمارے پاس ہے ہی تو پھر ہی آ جائیں؟ ہے نا؟ عقل مند تو وہ ہے جو ابھی زور ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، تبھی آپ خدا کے پاس آ جائیں۔ آپ نہ لڑائی کریں جسم کی، اور نہ آپ خدا سے دور رہیں، بلکہ خدا کو اپنا پورا 100% دے دیں۔ کتنا دینا ہے خدا کو؟ 100% دینا ہے۔ اور جدعون نے بھی یہی کیا، خدا کی طرف آیا۔ ہم نے خدا کی طرف آنا ہے۔ ہم نے بدی کو اور بت پرستی کو اپنے گھر سے کیا کرنا ہے؟ یہ بدی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس کو ہم نے اپنے گھر سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ اور بت پرستی کیا ہو سکتی؟ جو چیزیں خدا سے زیادہ آپ کی زندگی میں درجہ رکھ رہی ہیں، وہ بت پرستی ہے۔ وہ آپ کا بت ہے، اس کو آپ نے توڑنا ہے۔ وہ نیند ہو سکتی ہے، وہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور جادوگری ہو سکتی ہے، وہ
کوئی فلمی ایکٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی پاسبان ہو سکتا ہے، جو آپ کا بت بن گیا ہے، جس سے خدا کو جلال کم مل رہا ہے اور ان چیزوں کو زیادہ مل رہا ہے، اس کو آپ نے توڑنا ہے اپنی زندگی سے اور اپنے گھرانے سے۔ اور پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے گھر کو اکٹھا کریں، اپنے خاندان کو کیا کریں؟ اکٹھا کریں، مل کر دعا کریں، مل کر کلام پڑھیں، مل کر روزے رکھیں، مل کر خدا کے حضور آئیں، اور آپ کا گھر بحال ہوگا۔ آمین۔ آپ کا پیسہ جو شیطان کھا رہا ہے، جو ڈاکٹر کھا رہے ہیں، جو بدرویں کھا رہے ہیں، وہ آپ کا پیسہ بچے گا اور آپ کا گھر واپس بحال ہو جائے گا۔ آمین آمین۔ کتنے تیار ہیں جدعون کی طرح فیصلے لینے کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ آپ تیار ہیں؟ تو آئیں اپنے ہم قدموں پہ کھڑے ہو کر ہم دعا کریں گے خداوند کے حضور۔